بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، دھوکہ دینا پست ترین کردار کی نشانی ہے، اور خود کو دھوکہ دینا بہت بڑا اور برا کام ہے. بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے خود کو دھوکہ دینا. انسان خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی برباد ہوتے ہیں. عاصم منیر صاحب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اس کا نقصان خود بھی اٹھائیں گے اور پورے پاکستان کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. یہ جانتے ہیں، عاصم منیر صاحب یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ غلط ہے، اس کا انجام خوفناک ہوگا، بٹ اسٹل ہی از ان لو ود ہز ڈیسیژن. وہ اپنے آپ سے بڑا نارسسٹک کردار ہمارے سامنے آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے، اپنے غلط فیصلوں سے بھی پیار ہو جاتا. آپ کا صحیح فیصلہ نہیں مانیں گے، صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، لیکن اپنے فیصلے پہ اڑے رہیں گے. کیوں؟ اس سے they fell in love اپنے آپ سے، اپنے فیصلوں کے ساتھ. ایک وہ یونان میں بچہ تھا، کیا نام تھا، جس نے اپنے پانی میں عکس دیکھ لیا تھا. وہ نارسسٹک بیہیویئر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. وہ اپنے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن is in love کہ اسی کے ساتھ چلیں گے. خیر چلیے، اس سے کیا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا. اچھا، کرنا کیا چاہتے ہیں؟ قرض کے ذریعے معیشت بہتر کریں گے، ظلم کے ذریعے سیاسی استحکام قائم کریں گے. مجھے بتائیے کہ یہ ممکن ہے؟ ان کی جو یہ ذہنی سوچ ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اس کو جیل میں رکھ کے تباہ کروں گا، پارٹی توڑ دوں گا، پھر سیاسی استحکام حاصل ہو جائے گا، پھر معیشت بحال ہو جائے گی. ان میں اور اس انسان میں فرق نہیں ہے جو بیچارہ ذہنی طور سے ذرا کمزور ہے اور وہ لاٹری کا ٹکٹ خرید کر اپنی معیشت بہتر ہونے کی پالیسی ترتیب دیتا ہے اور اس خیال میں رہتا ہے کہ جب اس کی لاٹری لگ جائے گی تو پھر پوری دنیا کا سفر کرے گا اور سارے غریبوں کی مدد کرے گا. لیونگ ان اے فینٹیسی ورلڈ. اس میں کچھ جاتا نہیں ہے. یو ڈونٹ پے اینی ٹیکسز، یو ڈونٹ پے اینی مورگیج اور رینٹ. So keep living and keep dreaming. Keep dreaming, dreaming, keep dreaming. اچھا، اب آئیے مجھ سے یہ سوال پوچھے کہ میں ایسا کیوں سوچتا ہوں. اچھا دیکھیے، جناب نے کراچی میں 50 بڑے تاجروں سے ملاقات کی اور معیشت بہتر بنانے پہ تقریر کی اور ان کی وردی دیکھ کے خوب تالیاں بجیں. کوئی عاصم منیر صاحب کو یہ بات بھی سمجھائے کہ حضور، تاریخ میں آپ کا مقام اس بات سے تعین نہیں ہوگا کہ آپ کے آنے پہ کتنی تالیاں بجیں، کتنے لوگ آپ کی وردی، آپ کا ڈنڈا دیکھ کے ڈرے، اور آپ نے ملک سے کیا کچھ لیا. لیتے تو ہمارے جنرل بہت کچھ ہیں. تاریخ میں آپ کا مقام اس بات سے متعین کیا جائے گا کہ آپ نے کیا دیا قوم کو. آپ یہ بربادی دے رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس اجلاس میں موصوف نے بلوچستان افغانستان کے بارڈر پہ جو ہونے والی اسمگلنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ زور دیا اور کہا کہ 6 مہینے میں ہم یہ کام جو ہے مکمل کر لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے تیل جو ہے وہ آتا ہے اسمگلنگ کے ذریعے، اور ہمارا گھی، چینی، ڈالر افغانستان جاتے ہیں. تو اس بات کو چند ان کے صحافی قریب کے لوگ بہت انقلابی اقدامات قرار دے رہے ہیں. افسوس ہے کہ کچھ بہت ہی اچھے لوگ بھی یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں صاحب آپ تو تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، ایسے انقلابی اقدام آپ لے رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انقلابی کام نہیں ہے، یہ روزمرہ کے کام ہیں. ہر ملک اپنے بارڈر سے اسمگلنگ کو روکتا ہے، اور یہ کام کوئی بھی حکومت ہو اس کو جاری رکھنا چاہیے. آپ اس کو ریولوشنری اقدامات نہیں کہہ سکتے. ریولوشنری اقدامات تو وہ ہیں وہ جو آپ نے ہسٹری میں پڑھے ہوں گے. 18 سینچری ہے غالباً، جب یہ برطانیہ میں جو ہے وہ پرانے زرعی زراعت اور ہینڈی کرافٹ کے ذریعے معیشت چلتی تھی اور لین دین ہوتا تھا. پھر انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے کوٹ انجن الیکٹریسٹی مشین ایجاد کر کے اس کو بوسٹ دیا، پھر ایک نیا رخ پوری دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے نا، اس کو جس کو ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. تو وہ تھا ریولوشنری چیز. کہاں تھے اور کہاں پہنچے.
اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کارنامہ پاکستان کے آرمی چیف انجام دے رہے ہیں اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں سر آپ نے بڑے انقلابی اقدامات کا اعلان کر دیا ہے اسمگلنگ روکنے کو. اب ذرا سوچئے کہ یہ عاصم منیر صاحب کب سے ماہر معیشت بن گئے، اور کیا یہ ایک آرمی جنرل کا کام ہے کہ وہ معیشت بہتر بنائے؟ کیا انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ کشمیر آزاد کرانا تھا، جنگیں جیتنی تھی، اس کام میں تو وہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکے، صفر ہی نظر آئے، اور معیشت ٹھیک کرنے میں اب ان کو بھیجا گیا ہے. تو دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ جن کاموں کی توقع ہے اس میں ان کی پرفارمنس صفر ہو، اور جو کام ان کے کرنے کے نہیں ہیں یہ وہ کام کرتے نظر آ رہے ہوں. اور آ کے انہوں نے کیا ہے، آئین کو، عدلیہ کو انہوں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. اور کسی بھی سوسائٹی میں کسی قسم کی معاشی ترقی ممکن نہیں ہے جہاں آئین اور عدلیہ برباد کر دی جائے. یا آپ کہیں سے بھی پڑھ لیجئے، آبزرویشن لے لیجئے، پوچھ لیجئے لوگوں سے، انہیں یہ استحقاق کس نے دیا کہ تم سب سے بڑی جماعت کو برباد کرو، الیکشن رکوا دو، لوگوں کو جیل کو لوگوں سے بھر دو، کرپٹ لوگوں کو لا کے سامنے حکومت کرواؤ، اور پھر کہو کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے. اچھا یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا. معیشت ٹھیک کرنا ایک اہم فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا. ایک ایسا آدمی جس کی ساری زندگی فوج کی بیرکس میں گزری ہے وہ کرے گا، یا ایک ایسا منتخب اکانومسٹ کرے گا جس کی ساری زندگی معیشت پڑھنے اور معیشت درست کرنے میں گزری ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ایسی سوالات ہیں جو خود بخود اٹھتے ہیں اور آپ ان کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. اگر ایک اکانومسٹ جو ہے وہ فوج میں پہنچ جائے اور کہے آج سے میں بتاؤں گا کہ آپ کو جنگ کیسے لڑنی ہے، جنگ کی تیاری کیا کرنی ہے، تو کیا وہ ایک صحیح کام کرے گا؟ کیا ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے جو یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ جنگ کیسے کریں گے اور اس کے پاس اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے؟ دیکھیے اسمگلنگ روکنی ہے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ کے حمایت کرنے والے بہت سے آپ کے دوست آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں. وہ جہانگیر ترین سے لے کے کتنے نام ہیں، وہ چینی سے لے کے گھی اور سب کچھ، آپ ان کو پکڑ لیجئے. آپ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو، بلوچستان کے کور کمانڈر سے کہہ دیجئے، افغانستان کے بارڈر والوں سے کہہ دیجئے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو پکڑ لیجئے، جو اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو پکڑ لیجئے. آپ سب کو جانتے ہیں وہ پے رول پہ بھی ہیں. اسمگلنگ رک جائے گی. لیکن یہ صرف اسمگلنگ روک لینا از ناٹ گڈ انف. اس سے ایک تھوڑا سا ایز تو ملتا ہے اسمگلنگ روکنے سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ آج تک کیوں نہیں روکی گئی بھائی؟ اب ایک واقعہ ہے کہ وہ شبر زیدی صاحب سناتے ہیں کہ جب ہم نے بلوچستان میں اسمگلنگ کو روکا تو باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو اتنا مت روکو، ذرا تھوڑا سی ہونے دو. یہ صورتحال ہے. ایک موقع پہ باجوہ صاحب نے شبر زیدی سے کہا تھا ہاں مجھے پتا ہے ہمارے لوگ پلاٹ خریدتے بیچتے ہیں. اب یہ ملٹری میں، فوج میں کتنے یہ بریگیڈیئر، یہ اوپر کے لوگ پلاٹس خریدتے ہیں بیچتے ہیں، یہ سب آپ کو پتا ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اچھا 15 مہینے سے یہ جرنیلوں کے چاہنے والے کرپٹ لوگ حکومت کرتے رہے. اس وقت خیال نہیں آیا معیشت کا، جب معیشت لوٹ رہی تھی. معیشت کو لوٹنے والوں کو سامنے لایا کہ آپ معیشت ٹھیک کیجئے اور ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں، اس کو تو ہم اٹھا کے ماریں گے عمران خان کو، بس آپ حکومت چلائیے اور اپنے مقدمات ختم کروائیے. باجوہ کو سب علم تھا، بلکہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کرتے رہیے، نیب کے قوانین چینج کر دیجئے. آپ کو پتا ہے پچھلے 9 مہینے میں ان کے چاہنے والوں نے کتنا قرضہ پاکستان پہ چڑھایا ہے. ارب بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ارب، 1 ارب روپے بہت بڑی. آپ کہیں گے کہ کتنا چڑھایا ہوگا؟ 100 ارب، 200 ارب، 300 ارب، 400، 500 ارب روپے کا قرضہ چڑھا دیا ہوگا. یو رانگ. ذرا اور غور کیجئے. پچھلے 9 مہینے میں ان کے حواریوں نے پاکستان پر
6,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا. اب 400 سال تک بھی اگر آپ قرض ادا کرنا چاہیں وہ قرض ادا نہیں ہوگا. اور جاتے ہوئے اپنی پارٹی کی حمایت کے لیے اپنے ایم این ایس کو فی کس 1 ارب روپے ہر ایم این اے کو دیا. 174 یا کتنے 174 76 ایم این اے. آئی ایم ایف سب یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے ان کو پیسہ دیا تھا, ابھی انہوں نے اس کی ایسے ایسے بربادی کی ہے, ایسے ایسے دوروں پہ پیسے لگا دیے, ایسے اڑا دیے. 174 ارب روپے ایم این ایس کو بانٹ دیے تاکہ ان کی سیاسی حمایت جو ہے وہ قائم رہے, اور اب یہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ بجلی کے بل معاف کرا دو. دیکھیے یہ سب جانتے ہیں, یہ سب ہلاکت کے طریقے ہیں. یہ ڈائریکشن جو ہے یہ بہت گہرے پانیوں میں لے جائے گی, سانس نہیں آئے گی, پوری قوم تڑپ کے رہ جائے گی, تڑپنے لگی ہے. ایک ہی حل ہے, فیئر الیکشن کراؤ, عمران خان کو آنے دو. اس کی ایسی شخصیت ہے کہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی وہ کہے گا تو لوگ پیسہ انویسٹ کریں گے. وہ پیسہ مانگتا ہے نہیں ہے, وہ کہتا ہے پیسہ انویسٹ کرو میرے ملک میں, سب کریں گے, تمہارے کہنے پہ کوئی نہیں کرے گا. کسی کو اپنی کوئی غرض ہوگی سعودی جیسے ملک کو تو وہ کر دے گا, ورنہ نہیں. وہ کھڑا ہو جائے تو ہر ملک اس کے ساتھ تعاون کرے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں, پاکستان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں, تو اس کو شیئر ضرور کیجئے, آواز ذرا آگے بڑھائیے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے گا, اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.